جان سے مارنے والے تویز کیسے لکھے جاتے ہیں، اس پر آپ کو آج میں حیران کن واقعہ سناتا ہوں۔ آپ خود بھی یہ سن کر حیران ہوں گے، میں خود بڑا حیران ہوا تھا۔ کراچی سے کچھ دوست میرے پاس رہنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا عثمان بھائی ہم نے ڈیزرٹ یہ صحرا میں جانا ہے، ٹیلے دیکھنے ہیں، صحرائی علاقہ دیکھنا ہے، تو آپ نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے۔ تو اس ایریا میں میرے کافی جاننے والے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کے ساتھ میں نے بھی سفر کیا۔ بہرحال سفر کے دوران ہم مختلف جگہوں پر رکے۔ ایک جگہ ہم صحرا میں سفر کر رہے تھے تو ایک دور سے آدمی نظر آیا۔ اس نے گلے میں کچھ تسبیحاں پہنی ہوئی تھی، منکنے پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں 4 4 5 5 پہنی ہوئی تھی، اور اس کے گلے میں ایک پٹکا جو کپڑا تھا وہ عجیب سے کلر کا تھا، تو دور سے کچھ جوگی ٹائپ لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں اس نے وہ ایک بین سی پکڑی ہوئی تھی، وہ بڑی ساری لکڑی کی۔ تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا ادھر روکیں دوستوں کو، میں نے کہا آپ ذرا ادھر گھومیں پھریں۔ تو کیونکہ میں ہر وقت ریسرچ میں چیزیں سیکھنے میں لگا رہتا ہوں، تو میں نے کہا میں اس سے تھوڑی بہت ڈسکشن کرتا ہوں، میں نے کہا کوئی چیز ملے گی۔ تو اس آدمی کے پاس میں رکا، وہ دیکھنے کو جوگی ٹائپ لگ رہا تھا۔ میں نے اسے بٹھایا، میں نے کہا سنائیں کیسے ہیں، کیا مصروفیت آپ کی؟ اس نے کہا جی میں روحانی معالج ہوں، میں علاج کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا قرآن سے کرتے ہو؟ میں نے کہا اسے قرآن سنتے ہیں نا، قرآن پڑھنا آتا ہوگا اسے۔ کہتا نہیں میں قرآن تو نہیں پڑھا ہوا، کیونکہ وہ میرے ساتھ سرائکی میں بات کر رہا تھا، تو سرائکی میں سمجھتا ہوں۔ تو سرائکی میں اس نے سارا بتایا کہ میں قرآن تو نہیں پڑھا ہوا، لیکن میں جادو کا علاج جادو سے کرتا ہوں، میں کالے جادو کا ماہر ہوں۔ اور بھی اس نے بہت ساری چیزیں بتائی، مختلف ٹاپکس پر بات ہوئی۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس نے جان سے مارنے والے تویز والا ایک معاملہ میرے ساتھ شیئر کیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ابھی مارکیٹ میں کہتے ہیں نا دودھ میں وہ مکسنگ آ رہی ہے، یہ خالص نہیں ہے، وہ خالص نہیں ہے، گھی خالص نہیں ہے، شہد خالص نہیں ہے، تو جناب تویز بھی اب خالص نہیں آ رہے، تو آپ حیران ہوں گے۔ اس نے کہا کہ میں ایک تویز دیتا ہوں، وہ تویز اگر کوئی شخص اپنے دشمن کو پانی میں، مشروب میں ملا کر، کسی بھی چیز مشروب میں ملا کر پلا دے تو 40 دن کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں خود بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا اچھا وہ کیا لکھتے ہیں آپ اس تویز پر؟ تو پہلے تو اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی، میں نے اس کو کافی بار بار پوچھا، اصرار کیا۔ تو میں نے کہا مجھے بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اب ہم رستے میں چلتے ہوئے ملے ہیں تو ایسے تو نہیں کریں، مہمانوں کے ساتھ ایسے تو نہیں کرتے، آپ میرے ساتھ شیئر کریں وہ تویز پر آپ لکھتے کیا ہیں؟ تو میں نے کہا میں جانتا تو ہوں، یہ کیا لکھتے ہیں اس کے اوپر؟ تو اس نے کہا کہ ہم اس پر لکھتے کیا ہیں؟ اس نے کہا میں اس صحرا میں نا سانپ پکڑتا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں حکیموں کو سانپ پکڑ کے دیتا ہوں۔ تو کچھ سانپ ہیموٹاکسن اور نیوروٹاکسن یہ زہر ہوتے ہیں، خاص زہر ہوتے ہیں، تو میں وہ سانپوں کا جو خاص زہر ہے وہ میں نکال کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ میں زعفران لیتا ہوں، اس میں پانی مکس کرتا ہوں، اور اس میں وہ خاص سانپوں والا زہر مکس کر کے ایک سیاہی تیار کرتا ہوں۔ اس سیاہی سے پھر ہم تویز لکھ کے دیتے ہیں۔ وہ کسی بھی اپنے دشمن کو، یا کئی خواتین آ جاتی ہیں کہ ہماری نند ہے، فلاں ہے فلاں ہے، وہ بہت تنگ کرتی ہے، وہ جاتی رہے، تو ہم وہ تویز دیتے ہیں کہ یہ مشروب میں ملا کر پلا دیں، اور وہ بندہ 40 دن کے اندر اندر مر جاتا ہے۔ کہتا میرے اس تویز کا 100% رزلٹ ہے۔ میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی، میں بڑا حیران ہوا۔ تو میں نے کہا یہ تو آپ زیادتی کرتے ہیں۔ کہتے نہیں جی یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ہمارا کام ہے، اب ہم کیا کریں، ہم دیتے ہیں۔ کہتے آپ کے پنجاب سے، آپ کے کراچی سے بہت سارے لوگ یہ والا سیاہی، یہ والی مجھ سے خریدتے ہیں۔ اس نے تو سرائکی میں سارا بتایا۔ اس نے کہا بہت سارے لوگ یہ مجھ سے لیتے ہیں پیسے دے کے، اس کا بڑا رزلٹ آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اس سے دو کام ہوتے ہیں۔ ایک تو اس نے کہا کہ یا جیسے وہ تویز پلاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ پوائزن جب اس پر اثر کرتی ہے تو اس کے رگوں میں چلنے والا جو خون ہے وہ لوتھڑے بن جاتا ہے، یا اس کا اعصابی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، اس کا اعصاب جتنے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، یا اس کے خون جتنا باڈی میں خون ہے وہ لوتھڑے بن جاتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو یہ تویز لکھوانے والے، لکھنے والے ذرا ہوشیار رہیں۔ اور ایسے لوگ جو کسی کی جان لینے کے لیے کسی عمل سے تویز لیتے ہیں تو وہ یہ زہر جو دیتے ہیں، یقیناً اللہ ان سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، کسی کا قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بہرحال اس نے جب یہ مجھے بات بتائی، اور ساتھ یہ بتایا کہ بہت سارے عامر حضرات یہ والی سیاہی مجھ سے تیار بھی کرواتے ہیں اور وہ آگے مریضوں کو بھی پلاتے ہیں۔ میں نے سوچا کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس مشروب کی وجہ سے، یا اس سیاہی کی وجہ سے، ان تویزوں کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ سارا واقعہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تویزوں پر اکثر لوگ قرآن پاک کی آیات کی جگہ پہ ہند سے لکھتے ہیں، لائنیں لگا کے 35 40 50 ہند سے نکال کے لکھتے ہیں۔ تو ان سے پوچھ لیا جائے، وہ کہتے ہیں یہ ہند سے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ 666 آپ کبھی گوگل پہ سرچ کیجئے گا کس چیز کا سائن ہے، بہت سارے شیاطین کے سائن ہیں، وہ شیاطین کے سائن بھی لکھتے ہیں، یعنی ان کی جو علامات ہیں وہ لکھتے ہیں، پلس وہ زہر والے تویز لکھتے ہیں۔ اس نے اور بہت ساری میرے ساتھ چیزیں شیئر کی۔ تو لہٰذا یہ تویزوں سے دور رہ کر آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اذکار پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت سارے فتنوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔